اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں نماز کا طریقہ اور سلیقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا، اور اس کا ہم جو ہے وہ آدھا طریقہ بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ہماری پلے لسٹ میں جا کر وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ اپنی نماز مکمل کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے رکوع سے اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اس کے بعد آپ نے سجدے چلے جانا ہے۔ اس میں بھی اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے ہو تو سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین کرو۔ تو جو امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام جو ابو حنیفہ ہیں، ان تینوں میں یعنی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رکوع سے جب نیچے جاتے ہیں یعنی سجدے میں جب جاتے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ رفع یدین کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو سجدے میں جب آپ نے جانا ہے تو سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات کم از کم دہرانے، اگر زیادہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری دعا بھی ثابت ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا بھی اس حوالے سے ثابت ہے۔ یہ رکوع میں بھی 3 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے اور سجدے میں بھی 3 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اکیلا ہے، انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جتنی مرتبہ یعنی کہ جتنا لمبا سجدہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان یعنی کہ ایک سجدے سے اٹھنا ہے دوسرے سجدے کے لیے جانے سے پہلے، یعنی بعض جو حضرات ہیں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سجدوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی دعا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور جو اہل سنت حضرات جو کہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ ایک سجدے کے بعد ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں چلے جانا چاہیے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ استراحت کیا، یعنی کہ جب ایک سجدہ کیا اس کے بعد بیٹھے، دعا پڑھی اور اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں گئی۔ درمیان میں دعا کون سی پڑھنی ہے؟ جبکہ جو ایزی اور آسان دعا ہے وہ ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ جتنی مرتبہ چاہیں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی دیر امام سجدے میں نہیں جاتا اتنی دیر آپ پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور دوسرے سجدے میں جا کر آپ نے جو ہے پھر وہی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ اس کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، یعنی اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ بندہ اطمینان پکڑ لے یعنی مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، دوسری رکعت ایسے ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے 2 سجدے کر لینے ہیں، دوسرے سجدے سے جب آپ اٹھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ التحیات بیٹھ جانا ہے۔ التحیات کیسے بیٹھنا ہے؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی 4 رکعتیں ہیں تو جب 2 رکعتوں کے بعد آپ التحیات میں بیٹھیں تو کیا کریں کہ ایک پاؤں ہے وہ یعنی کہ پشت کے نیچے ایک پاؤں رکھ لیں اور دوسرا پاؤں جو ہے وہ سیدھا کھڑا کر لیں۔ اس طرح ہونا چاہیے، یعنی ایسے، یہ ایسے اور یہ ایسے کھڑا، ایک پاؤں جو ہے وہ ایسے کھڑا ہے۔ یہ اس طرح کھڑا کر کے تو آپ التحیات بیٹھیں گے، اور پھر آپ دعا پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یعنی کہ یہ دعا جو ہے وہ آپ اس کے بعد پڑھیں گے۔ یہ ہے تشہد میں بھی آتا ہے۔ تشہد یعنی اسپیشلی جو اس کے بعد دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ اتنا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ آپ کو کوئی قضاء حاجت آ گئی ہے تو آپ اپنی نماز توڑ کے جا سکتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ لیکن جو اصل جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے مجھ پہ،
اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کچھ دعائیں سکھائی ہیں. اس کے بعد آپ نے تشہد کے بعد درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد کچھ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، کچھ ان میں سے میں بتا دیتا ہوں. ایک دعا قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں بھی موجود ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک دعا یہ ہے، اور ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المعصم والمغرم. یعنی یہ جو دعا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے دائیں طرف منہ کر کے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کلمات کہنے ہیں. دوسری طرف منہ کر کے بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگلے جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.